آپ نے جب ہم نے آپ کو لیا تھا تقریباً 2 ماہ ہو گئے مجھے لگ رہا ہے، 1.5 مہینہ. آپ کا یہ خیال تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں فیصلہ کر دے گا کہ 9 مئی کے حوالے سے جو سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوا ہے درست ہوا یا نہیں. یہ تو شیطان کی آن کی طرح بڑھا ہی چلا جا رہا ہے، اور ریمارکس کبھی کچھ آ جاتے ہیں کچھ آ جاتے ہیں. آج کی تازہ ترین بتاؤ اور ہمیں کچھ بتاؤ کہ کس طرف یہ مقدمہ جا رہا ہے. وعلیکم السلام سر، شکریہ. میں اب اس پوزیشن میں آج ہوں کہ میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اس کی وجوہات ہیں اس کا مزید التوا کا شکار ہونا یا یہ مقدمے کی سماعتیں مزید لمبی ہونا. اب جیسے رمضان المبارک شروع ہوا، 2 دن جو سماعتیں تھیں، تو پہلے جو آئینی بینچ ہے یہ صبح 9:30 بجے سے 11 بجے اور پھر 11 بجے سے 11:30 بجے تک وقفہ ہوتا تھا. 11:30 بجے دوبارہ بیٹھتا تھا اور 1-1:30 بجے تک ملٹری کورٹ کیس کی سماعت کرتا تھا. مگر ان 2 دنوں میں بینچ نے 11 بجے تک سماعت کی اور اس کے بعد وہ اٹھ کے چلا گیا. تو اس میں ایک معزز جج صاحبہ ہیں، وہ ذرا علیل بھی تھیں، تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا، ماضی میں کچھ وکلا جو ہیں وہ اپنے دلائل زیادہ لینتھی بھی کر گئے تھے. بہرحال آج ہوا یہ کہ جو سول سوسائٹی کے وکیل تھے فیصل صدیقی، ان کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، اور ایک درخواست گزار تھیں بشرا قمر، ان کے وکیل ہیں سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے عابد زبیری، انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا ہے. ان کے دلائل جب ختم ہو جائیں گے تو پھر خواجہ حارث کے جو جواب الجواب اور اٹارنی جنرل کا جو دلائل ہیں وہ رہتے ہیں. اور اگر ان کو ہم دیکھیں تو عام حالات میں یہ 2 سے 3 سماعتوں کا کیس بچ جاتا ہے. لیکن چونکہ اب رمضان میں یہ بینچ کم وقت کے لیے سن رہا ہے تو اگلے ہفتے میں ممکنہ طور پر اس کی سماعت جو ہے وہ مکمل ہو سکتی. تو آج کے اہم نکات اگر آپ ہمیں اس سے پہلے جو ایک ریمارکس میں اس پہ بات پوچھنا چاہتا ہوں. وہ ہیڈ ٹیکرز بھی بنے، ویب نے اس کو رپورٹ بھی کیا کہ ٹرائل ہوتا ہے. شاید جسٹس ریسپیکٹڈ جسٹس مندوخیل صاحب، جمال مندوخیل صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے کہا ٹرائل تو ٹرائل ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو ذرا یہ کیا تھا، پھر اس پہ جو سامنے وکیل صاحب تھے انہوں نے کیا جواب دیا اور کیا بینچ نے اس پہ فردر ریمارکس دیے. دیکھیے، یہ فیصل صدیقی صاحب جو ہیں ان کے جب دلائل حتمی اور آخری مراحل میں داخل ہو گئے تھے تو یہ تب کے کانٹیکسٹ کی بات ہے. ہوا کچھ یوں کہ فیصل صدیقی صاحب جو ہیں وہ اس بات کو انڈورس کر رہے تھے کہ 9 اور 10 مئی واقعات جو ہیں وہ دفاع پاکستان سے متعلق مقدمات نہیں ہیں. انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ سویلینز کو آپ اس حد تک ضرور ٹرائل کر سکتے ہیں جب ڈیفنس آف پاکستان کا معاملہ اس میں انوالو ہو، کیونکہ یہ جو 9 اور 10 مئی کی ایف آئی آرز ہیں یہاں پر توڑ پھوڑ کے جو ایف آئی آر میں جو جرائم کا اندراج کیا گیا ہے وہ توڑ پھوڑ سے متعلق اور احتجاج اور کار سرکار میں مداخلت سے متعلق کیس ہے، تو یہ عام فوجداری عدالتوں میں چلے گا. جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جرم چاہے جو بھی ہو، سزا تو اس پر ہر صورت ملنی چاہیے چاہے جرم کرنے والا کوئی بھی ہو. جس پر جو وہ وکیل تھے فیصل صدیقی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ سر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جرم پر سزا ضرور دیں، مگر وہ سویلین عدالتوں میں ہو، کیونکہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہاں پر بنیادی انسانی حقوق کا جو خیال ہے وہ نہیں رکھا جاتا، اور جو وہاں پر مجرم ہوتا ہے اس کے پاس اپنے دفاع کا جو حق ہے وہ 100 میں سے 20 سے 25% بچ جاتا ہے. جس پر جسٹس جمال مندوخیل کی آبزرویشن تھی کہ فورم جو بھی ہو، ہر فورم کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. اور